السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اسی پروگرام میں آج کا پہلا سوال ہے۔ ایک بہن دہرادون سے معلوم کرتی ہیں جوڑے میں نکاح ہو جائے گا یا نہیں۔ عورتیں جو جوڑا باندھتی ہیں بالوں کا، اس میں معلوم کر رہی ہیں جی بہن جوڑے میں نکاح ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جوڑا باندھنا ایک خاص طریقے پر جو غیر لوگ باندھتے ہیں اور اس کی نمائش کرنا یہ جائز نہیں ہے، باندھنا نہیں چاہیے۔ ایک بہن کا سوال ہے، لیگی اور پلازو میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بہن لیگی اور پلازو کیا ہوتا ہے یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے کہیں معلوم کرایا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو لیگی ہوتی ہے یہ نہایت فٹ پائجامہ ہوتا ہے، جینز ٹائپ ہوتا ہے، جس میں اعضاء کی ساخت صاف نظر آتی ہے، گھٹنے وغیرہ بالکل صاف نظر آتے ہیں، وہ لیگی ہوتی ہے۔ تو ایسا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا اس میں نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ پلازو کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ پلازو یہ پائجامہ ٹائپ ہوتا ہے، اس میں کوئی فٹ وٹ نہیں ہوتا، یہ پورا صحیح ہوتا ہے، تو اس میں نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعظم قریشی گندیوڑا سے معلوم کرتے ہیں، مفتی صاحب پینٹ فولڈ کر کے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پہلے بھی کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، ہماری کئی ویڈیو میں اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ جی ہاں، پینٹ فولڈ کر کے نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے، وضو کے بعد کولڈ کریم لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، وضو کے بعد کولڈ کریم لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدام جھنجھنو راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، 4 رکعت نماز سنت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ قریش، تیسری رکعت میں سورۃ الماعون، چوتھی رکعت میں سورۃ الکوثر، کیا یہ نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں بھائی صدام، اس میں 4 رکعت والی نماز ہے، چاروں صورتیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ احمد خان کھرگون سے ایم پی سے معلوم کرتے ہیں، وضو میں مسواک کی جگہ برش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ احمد خان صاحب، وضو کے اندر مسواک کرنا سنت ہے، افضل ترین عمل ہے، اس کے بعد احادیث مبارکہ سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تو وہ انگلی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ہے، صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ ہم انگلی سے بھی اپنے دانتوں کو کر سکتے ہیں وضو میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاں فرمائی اور فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، انگلی بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس مسواک موجود نہ ہو، لیکن برش سے مسواک کا ثواب ملے ایسا نہیں ہے۔ قاری محمد شاکر کاشفی وکاس نگر دہرادون سے معلوم کرتے ہیں، قرآن کریم پر حفظ کے اساتذہ نشان لگاتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ قاری شاکر صاحب، قرآن کریم میں بچوں کے تاریخ بھی لگائی جاتی ہے، اور جہاں پر وہ غلطی کرتے ہیں اس کی نشاندہی سے نشان بھی لگایا جا سکتا ہے، تو لگایا جاتا ہے، تو یہ نشان لگانا، تاریخ لکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر استاد ضرورت محسوس کر رہا ہے تو اس ضرورت کے مطابق وہ نشاندہی اور تاریخ لکھ سکتا ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلا ضرورت قرآن کریم پر لکھنا یہ غیر درست ہے، مکروہ ہے۔ رئیس احمد رڑکی دہرادون سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نیز اگر طلاق ہو گئی تو کیا اس شوہر سے دوبارہ نکاح کے لیے حلالہ کرنا پڑے گا؟ رئیس بھائی، اگر نشے میں کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے،
رہی بات اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کی تو حلالہ کرنے کے بعد نکاح ہو جائے گا، لیکن حلالے کو مستقل طور پر پورے پلان کے ساتھ کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، پھر اس نے بھی طلاق دے دی ہے، اب پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن طلاق دے دینے کے بعد دوسرے شوہر سے، 3 طلاق کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے شوہر سے جو نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد ہی پہلے شوہر سے نکاح کر سکیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاری جمال الدین امام مسجد اجمیر راجستھان سے معلوم کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کی رقم یا کھانے کی اشیاء امام کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جی قاری صاحب، ایصال ثواب میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اگر نماز یا روزہ چھوٹ گیا ہے اس کا فدیہ دے رہے ہیں تو وہ فدیہ امام صاحب کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، لینا جائز نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے طور پر کوئی امداد کر رہا ہے تو اسے امام صاحب بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فیصل انصاری نانکا سے معلوم کرتے ہیں ایک لڑکے کی عمر 18 سال ہے، کیا وہ اکیلا عمرہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے فیصل بھائی، 18 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہے اور وہ اکیلا عمرہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قاری عبد الخالق صاحب کا سوال ہے کھانے پر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ قاری عبد الخالق صاحب، کھانے پر فاتحہ پڑھنا بدعت ہے۔ آپ اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ الگ سے قرآن کریم پڑھیے، الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھیے، ایصال ثواب کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے کے آپ الگ سے کوئی دعوت کا نظام ہے، آپ کھانا بھی کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل طور پر کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھنا، اسے کھانا، یہ بدعت کا کام ہے۔ محمد مشرف مانجھی پور سے معلوم کرتے ہیں داڑھی کٹا ہوا شخص تکبیر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ مشرف بھائی، داڑھی کٹے ہوئے شخص کی تکبیر ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بغیر داڑھی والے شخص کو داڑھی والے افراد کے ہوتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھنی چاہیے، اور جو شخص تکبیر یا اذان پڑھنے کا شوق رکھتا ہے تو اسے اپنی پوری داڑھی مکمل کر لینی چاہیے۔ بہت شکریہ سامعین کرام، آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کی زندگی میں آپ سے شریعت کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں، آپ کا جواب 2-3 روز کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی دے دیا جائے گا۔ اور ہمارا ایک سلسلہ اور چل رہا ہے ان سوالات و جوابات کے ساتھ ساتھ سیرت النبی پر ایک سوال کیا جاتا ہے، لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، اس سے سیرت کے تعلق سے دلچسپی بڑھتی ہے۔ ویسے بھی آج کل ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش و وفات کے تعلق سے، اور اس ماہ میں سیرت النبی پر بہت سارے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، آپ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے کس چچا نے اسلام قبول کیا؟ بہت شکریہ، ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو پہنچ جائے۔ اور آپ سے ایک اور اپیل، آپ اپنے 10 واٹس ایپ نمبرز پر ہمارا یہ پروگرام شیئر کر دیں، اور جہاں بھی آپ کو یہ پروگرام فیس بک وغیرہ پر ملے آپ شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔